ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ او لوگو، اللہ جل جلالہ سود لینے والے پر بھی لعنت فرماتے ہیں، سود دینے والے پر بھی لعنت فرماتے ہیں، لکھنے والے پر بھی اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ اس سودی معاملات پر جو گواہ بنتا ہے اللہ ان سب پر لعنتیں برساتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 3333 پڑھ رہا ہوں۔ اور مسلمانوں، کچھ ہوش کے ناخن لو، تمہیں ہو کیا گیا جب میرے اللہ نے فرما دیا، جب حضور نے فرما دیا، جب واضح طور پر احادیث میں آ گیا، علماء نے ممبروں پر بتا دیا، تو اب کچھ ہوش کے ناخن لو، رک جاؤ ادھر اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اے مسلمانوں، سود سے باز آ جاؤ، اس سودی معاملات سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آ سکتے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اس سودی معاملے سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے، تو یاد رکھو کسی کی جنگ امریکہ سے ہوگی، کسی کی جنگ روس سے ہوگی، کسی کی جنگ چائنا سے ہوگی، کسی کی جنگ چین سے ہوگی، کسی کی جنگ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے ہوگی، لیکن جو سودی معاملہ کرتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ آج دنیا کی سپر پاور طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی طاقت کا، اللہ کے نبی کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج اگر ہمارے اندر ذلت بڑھتی جا رہی ہے، آج اگر بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو بنیادی وجہ اس میں ہمارے ہاں سود کا عام ہو جانا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کس لاجک سے تم یہ کہتے ہو کہ گھر میں بہن ہے وہ حرام ہے، لیکن گھر میں بیوی ہے وہ میرے لیے حلال ہے، میں اس سے نفع حاصل کر سکتا ہوں؟ کس لاجک سے کہتے ہو کہ کتے کا گوشت تو حرام ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے؟ کیوں؟ شریعت نے بتایا ہے، علماء سے سنا ہے، قرآن میں آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے آقا کے فرمان کے مطابق تم بہن کو حرام سمجھتے ہو، ماں کو حرام سمجھتے ہو، اپنی بیٹی کو حرام سمجھتے ہو، بیوی تمہارے لیے حلال ہے، اس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، جب رب کے فرمان کے مطابق گائے کا گوشت استعمال کرتے ہو، بھینس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، ہرنی استعمال کر سکتے ہو، جب تم بکری کا گوشت استعمال کرتے ہو، تم کتے کا گوشت استعمال نہیں کرتے، تم خنزیر کا گوشت استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ رب کا حکم ہے تو پیارے، رب کا یہ بھی حکم ہے کہ سود چھوڑ دو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج جو شیطان ذلیل ہو رہا ہے، اس کی بنیاد ہی تکبر ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، اس نے کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم کو، اور آگ کا کام اوپر کو اٹھنا ہوتا ہے، نیچے جھکنا نہیں ہوتا، میں نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا۔ آج تک ذلیل ہو رہا ہے تکبر کرنے کی وجہ سے، اور اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو معاف بھی کیا، نبی بھی بنا دیا، اور ان کی نسلوں میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور قیامت تک آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ قیامت تک جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے پیارے، تکبر کبھی نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ او پیارے صحابہ، تکبر کبھی نہ کرنا، یہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ جنت میں اس کو داخل نہیں فرمائیں گے، وہ جہنم میں بھٹکتا رہے گا، جہنم میں پڑا رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، صحیح مسلم کی روایت نمبر 266 پڑھ رہا ہوں، عرض کیا یا رسول اللہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری چال چلن اچھی ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ قربان جائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، اوے بھولے بالو، کپڑے کا اچھا ہو جانا
जाना ये कोई तकब्बुर नहीं, मकान का अच्छा हो जाना ये कोई तकब्बुर नहीं, तुम्हारे जूता अगर अच्छा पहना हुआ है तो तकब्बुर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी खूबसूरत हैं, बारी ताला खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं, इसलिए खूबसूरत रहा करो, कपड़े साफ सुथरे पहना करो, टोपी तुम्हारी साफ सुथरी होनी चाहिए, मकान अपनी हिम्मत के मुताबिक साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको भी दीन का हिस्सा समझते हैं, बस जी सलवटें पड़ी हुई हैं कपड़ों में वैसे पहन के आ गए। हाँ कभी कोई मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने जब नेमत दी है तो इस्त्री करो उसे। अल्लाह ने नेमत दी है, तुम्हारी पगड़ी टोपी साफ होनी चाहिए, मैली पगड़ी, मैली टोपी, मैला जूता और मैला कपड़ा ये सादगी नहीं है, ये बेढंगापन है। सादगी ये है, अल्लाह ने जो चीज़ दिया तुम्हें उसे अपनाओ, तुम उसे इस्तेमाल करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ये तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर ये है कि किसी बंदे को हकीर और जलील समझना और इसे समझना कि ये नेमत मेरे पास है, मैं ही इसका मुस्तहिक हूँ, ये तो कितना जलील है, इसके कपड़े ही अच्छे नहीं हैं, ये तो कितना जलील है, इस बंदे का मकान अच्छा नहीं है, ये तकब्बुर है। इस तकब्बुर से अपने आप को बचाओ, सीधे जन्नत में चले जाओगे।